بینی جهان را خود را نبینی، بینی جهان را خود را نبینی، تا چند جانا غافل نشینی. نور قدیمی شب را برافروز، دست کلیمی در آستینی. پیش از اینی، تو پیش از اینی، تو پیش از اینی، تو پیش از اینی. سرکش نشو که چون شد، سرکش نشو که چون شد، از غیرتم بسوزم. دلبر که در کف او، دلبر که در کف او مومم سنگ جانی که بخشد دیگر نگیرد، مرگ است صیدی تو در کمینی. صورتگری را از من بیاموز، شاید که خود را باز آفرینی، شاید که خود را باز آفرینی. جهان را خود را نبینی، بینی جهان را خود را نبینی، تا چند جانا غافل نشینی. بیرون قدم نزار آخاب، تو پیش از اینی، تو پیش از اینی. علامہ اقبال کے جو نظریات ایران کے بارے میں ہیں، جیسا کہ خود علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ایران و ایرانی، یا بہتر ہے یہ کہیں کہ ایرانی ثقافت، ایرانی مفکرین اور ایرانی زبان کو اپنے قیمتی افکار و نظریات کو بیان کرنے کا ذریعہ قرار دیا اور ان کے اظہار کے لیے اس کا انتخاب کیا جو مطالعے کے قابل ہے۔ انہوں نے اپنے دو شعری مجموعے، ایک زبور عجم اور دوسرا گلشن راز جدید شائع کرائے کہ پہلا کتاب یا نوشتہائے ایران اور دوسرا شیخ محمود شبستری کی گلشن راز کے زیر اثر ہے۔ یہ مشہور ایرانی عارف ہیں جو 7ویں اور 8ویں صدی میں زندگی گزار رہے تھے۔ زبور عجم کی ایک غزل میں کہتے ہیں: غزل سراہا و نواہائے رفتہ باز آور، بین فسردہ دلن حرف دل نواز آور، کنشتو کعبہ بتخانہ کلیسا را، ہزار فتنہ ازن چشم نیم باز آور، زبادئی کے بخاک مناتشی آمیخت، پیالئی بجوانان نو نیاز آور، نئی کے دل زنوایش بس سینے می رقصد، مئی کے شیشے جن لا جہت گزار آور، بنیستان عجم باد صبح دم تیز است، چرارئی کے فرو می چکد ز آواز است۔ یا زبور عجم میں کہتے ہیں:
دری میں خانه ساقی ندارم محرمی دیگر، که من شاید نخستی نالمم از عالمی دیگر. دمی این پیکر فرسوده را سازی کف خاکی، فشانی آب و از خاک و آتش انگیزی دمی دیگر. اسی طرح پھر زبور عجم میں کہتے ہیں، عرب کے باز دہد محفل شبانہ کجاست، عجم کے زندے کند روش عاشقانہ کجاست. آپ جانتے ہیں کہ عجم سے مراد ایران ہے. بزیر خرق پیراں سبو چہا خالیست، فغاں کے کس نشناسد میں جوان کجاست. در این چمن کدے ہر کس نشیمنی سازد، کسی کے سازد و واہ سوزد آشیانے کجاست. شراب میں کدے من نیادگار جم است، فشردے جگر من و شیشہ عجم است. در این چمن کدے ہر کس نشے منی سازد، کسی کے سازد و واہ سوزد آشیانے کجاست. شراب میں کدے من نیادگار جم است، فشردے جگر من و شیشہ عجم است. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تحقیق کے مطابق 8ویں ہجری میں ہمدان کے بہت سے لوگ سید علی ہمدانی کے ساتھ ایران سے کشمیر گئے ہیں اور وہاں پہلی بار اسلام کی تبلیغ کی ہے. میں نے سیر اندیشہ انسان سالاری کے بارے میں جو تحقیق کی ہے اس میں نے یہ لکھا ہے کہ اقبال ایرانی نژاد تھے اور اسی بنا پر انہیں ایران سے دلی لگاؤ تھا. اور اس بات کا ذکر میں نے سیر اندیشہ میں کیا ہے اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ متعدد کتابیں لکھی ہوں گی. زبور عجم نامی کتاب میں علامہ نے نہایت خوبصورت ترکیبات استعمال کی ہیں. اگر آپ زبور عجم کو دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اقبال نے زرتشت کی تعریف کی ہے، فزدق کی تعریف کی ہے، سلمان فارسی کی تعریف کی ہے، حسین منصور حلاج کو سراہا ہے، بایزید بستامی کی تعریف کی ہے، محمد زکریا رازی کی تعریف کی ہے، ابو علی سینا کی تعریف و تمجید کی ہے، اسماعیلیوں کے دین و آئین کا جائزہ لیا ہے. ایران میں علامہ اقبال کے نظریات پر تحقیق کی جانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایران کے بارے میں کیسے کیسے نظریات پیش کیے ہیں، ایرانی بزرگوں کے بارے میں ان کے کیسے عظیم خیالات ہیں. انہوں نے فلسفہ ایران کا جائزہ لیا ہے. سب سے پہلے مرحلے میں ان کی یہ تحقیق اقبال کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. فلسفه ایران رو بررسی کرده و این بررسی فلسفه او در درجه اول اهمیت ناظرین کرام، وقت کی تنگی ہماری معلومات کی تشنگی پہ حاوی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.